جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر دو تین چیزیں جو سامنے ہیں۔ ایک تو عمر سرفراز چیمہ صاحب کا بیان ہے، یاسمین صاحب راشد صاحبہ کی صحت ہے، اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ ہے، اور عمران خان صاحب کی جو صحت کا معاملہ، ان کی آنکھ کا معاملہ جو کچھ دنوں سے چل رہا ہے، اس کے اوپر ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اب سب سے پہلے اختر مینگل صاحب کا جو استعفیٰ تھا وہ انہوں نے غالباً 3 ستمبر 2024 میں دیا، اور اب جا کے وہ قبول ہوا۔ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اسپیکر نے کہ جی اس استعفے کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، جب یہ ایکسیپٹ کیا ہے، دیا تو انہوں نے کافی دیر پہلے تھا، لیکن یہ ایکسیپٹ کیا، اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہو سکتی ہے۔ معاملات کچھ یوں ہیں بلوچستان کے، ابھی سیمی الدین بلوچ کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تھوڑے دن پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارنگ بلوچ کی جو کے ساتھ کام کرنے والی ایک بچی ہے سیمی الدین بلوچ، ان کا سٹیٹمنٹ چلا یہاں پہ لندن میں، وہ بڑا زبردست سٹیٹمنٹ تھا۔ وہ میں کوشش کروں گا کہ کسی ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو سناؤں کہ سیمی الدین بلوچ کے جو سٹیٹمنٹ تھی، اس میں یاسمین راشد کا ذکر تھا، پاکستان میں جو چیزیں ہوئی، بڑا بیلنس قسم کا اس بچی نے سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ بہرحال جی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا بلوچستان کے جو حالات اتنے ابتر ہو گئے ہیں کہ میں نے اب تصاویر دیکھ رہا ہوں کہ گلیوں میں ٹینک پھر رہے ہیں، وہاں پہ جس طرح بربریت کا مظاہرہ کیا، دیدت دلیری سے وہ ٹیررسٹ پھرتے رہے، ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ ملک کے اندر وہ پھرتے رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کو وادی تیرا یاد آ رہا تھا، بلوچستان کو ان کو ہوش نہیں تھا۔ تو ایسے موقع پر ان کا جو استعفیٰ قبول کرنا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ یہ اسے پہلا استعفیٰ سمجھا جائے جو کہ اس پارلیمنٹ سے آیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں میرا خیال ہے کہ اس پارلیمنٹ میں اور بہت سارے استعفے بھی آئیں گے، کیونکہ اب تک جو صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، چیزیں بن رہی ہیں، ان میں لگتا یوں ہے کہ یہ اب کسی طرف لگنے والا ہے۔ یہ معاملات جو ہے، یہ پارلیمنٹ جو ہے، یہ اپنا شاید یہ بھی ٹائم پورا نہ کر پائے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے ٹائم پورا نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری اکانومی اور ہماری سیکیورٹی کی صورتحال ہے۔ سیکیورٹی بڑی ابتر ہے، اس گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ گورنمنٹ خود نہیں چل رہی، ان کو آسم نہیں چلا رہا تھا، تو آسم لیگ نے اپنے جو اوپر سے اتار کے اب ان کے اوپر ڈالنا ہے، اس کا اپنے سروائیول کا مسئلہ، آسم منیر صاحب کا اپنا مسئلہ، فیلڈ مارشل صاحب کا۔ تو ایسے میں یہ جو ڈیسیجن کیا ہے انہوں نے، اختر مینگل صاحب کو جو استعفیٰ قبول کیا ہے، اس کے بھی جو اشارے اس قسم کے لگتے ہیں، چیزیں اس قسم کی لگتی ہیں، آسم منیر کا جانا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے۔ اب وہ آج جاتا ہے، کل جاتا ہے، پرسوں جاتا ہے، اس کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ جو استثناء لیا ہوا انہوں نے، وہ بھی ان کے کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس استثناء سے بڑا استثناء ایک اور ہے، وہ ہے عمران خان کا الفاظ، عمران خان کی رضامندی، عمران خان کی جو سٹیمپ ہے، ان کے اس استثناء کے اوپر لگنی بہت ضروری ہے، جس کی وجہ یہ وہ بار بار جیل میں پیغامات سننے میں آتے ہیں، جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ابھی سر عمران خان کی صحت کی طرف آ جاتے ہیں۔ عمران خان کی جو صحت کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ان کی جو بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم نواز وٹو، ان کا ٹویٹ ہے، اس ٹویٹ سے جو پتہ چلتا ہے وہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت پہ، آنکھوں پہ انجیکشن کے باوجود کوئی خاص اثر نہیں ہوا، کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی، اور ایسے میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کیا، الشفا میں ان کو منتقل کیا جائے۔ اس کی ڈیمانڈ ان کی بہنوں نے بھی کیا، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت بہت ضروری ہے، بہت ہی کریٹیکل ایک بات ہے، ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جانا بہت ضروری ہے، جہاں پہ ان کی مکمل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور ابھی یہ جو سلمان صفدر صاحب کو بھیجا گیا کورٹ کی جانب سے، وہ بھی ایک انڈر پریشر ایک چیز تھی، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے کچھ لوگ آئے، وہ جج صاحبان سے ملے، ان کو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ معاملہ کیا جی، کہ پہلے تو کیسز لگا لیے، وہ بھی جیسے ہیں ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں انہوں نے کیا، پھر سلمان صفدر صاحب کو بھیج دیا، وہ بھی مجھے تو ایک ٹوپی ڈرامہ ہی لگتا ہے، آج انہوں نے وہ اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ لیکن معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کی صحت کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو یوں نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آئیں بائیں شائیں کریں۔ لیکن میری اپنی اسیسمنٹ، جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، وہ یہ ہے، یہ عمران خان صاحب کو میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، تیسری چوتھی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں، مجھے بہت سخت خدشات ہیں، میں ان پہ بالکل رتی برابر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جن لوگوں نے مریدکے میں قتل عام کیا، جنہوں نے اسلام آباد میں قتل عام کیا، میں تو ان سے رتی برابر امید نہیں رکھتا کہ وہ عمران خان کو زندہ حالت میں یا صحیح حالت میں چھوڑیں گے یا اس کو رہنے دیں گے۔ اس کی وجہ صرف ایک شخص ہے، وہ ہے آسم منیر۔ ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اس حکومت سے، اس ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کو صرف اپنی انا اور اپنی انا کا مسئلہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، خودداری نام کی تو خیر انہی چیز نہیں ہے۔ تو عمران خان کی صحت بڑی امپورٹنٹ ہے،
اس کے اوپر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو لے کے جانا بہت ضروری ہے، ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ان کے دوسرے انجیکشن غالباً 2 یا 3 انجیکشن غالباً لگیں گے. اس کے بعد کوئی آپریشن ہوگا. اس کی ڈیٹیلز کا میں کیونکہ ٹیکنیکل نہیں ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ اتنا پتا ہے کہ ان کا ایک اور انجیکشن ہے جو آنے والے دنوں میں لگے گا. اب خان صاحب کو چھپانا شاید ان کے لیے مشکل ہوگا، رات کو لے جا کے انجیکشن لگائیں گے یا دن کو کریں گے، کس طرح وہ ٹریٹمنٹ ہوگی ہمیں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عقل مند لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ خان صاحب کو فوری طور پہ ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، الشفا ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ ان کی فردر جو ہے وہ دیکھ بھال کی جائے اور ان کا علاج کروایا جائے. ان کی سرجری ہونی ہے سرجری ہو، انجیکشن لگنا ہے انجیکشن لگے. ان تمام حالات میں جبکہ پاکستان میں جو سچویشن بنی ہوئی اس میں 2 بندے جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس تمام چیزوں میں بہت امپورٹنٹ جو لوگ ہیں جو جیلوں میں پڑے، ان میں سے ایک عمر سرفراز چیمہ ہے اور ایک ان میں سے یاسمین راشد ہے. یاسمین راشد کی سچویشن یہ ہے جی کہ یاسمین راشد کا اس وقت صحت خراب ہے، وہ کینسر سروائیور ہے، ان کی صحت بہت خراب ہے. ان کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ہاسپٹل تک کی میں منتقل نہیں کیا جا رہا. ایسے میں یہ لوگ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ معاملات کچھ تھوڑے سے سیٹ ہوں گے. ان حالات میں جب عمر سرفراز چیمہ نے کہا جی کہ 1000 سال کی بھی سزا ہو جائے گا تو کوئی پرواہ نہیں، میں عمران خان کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ استقامت جو ہے یاسمین راشد کی، عمر سرفراز چیمہ کی، یہ جو جتنے قید میں لوگ ہیں ان تمام کا جو حوصلہ ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہونے کو تیار نہیں ہے اور پاکستان کے عوام بھی پیچھے ہونے کو تیار نہیں ہے. ایسے میں عمران خان کی صحت کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ جو لوگ جو اس وقت کھڑے ہیں عمران خان کے لیے، عمران خان کی آئیڈیالوجی کے لیے، یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا درد سر بن چکا ہوا ہے. انہوں نے تمام چیزیں کر کے دیکھ لی ہوئی ہیں، تمام حربے کر کے دیکھ لی ہوئی ہیں، تمام انہوں نے ٹوٹکے لگا کے دیکھ لی ہوئے ہیں، لیکن ان سے معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں. اور ایسے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ معاملات سیدھے ہو رہے ہیں یا معاملات سیٹ ہو رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا، کوئی عمران خان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی بیہائنڈ دا سین باتیں نہیں ہو رہی. اس تمام کی تمام ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے فوری طور پہ، امیڈیٹ طور پہ. میرا خیال ہے کہ سہیل افریدی کو اور جو KPK کی گورنمنٹ ہے اور جو پنجاب کے جو عوام ہے ان کو میرا خیال ہے فوری طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ورنہ عمران خان کی صحت مزید خراب ہوگی، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ضائع ہو سکتی ہے. پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس سے ابتر ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے بجلی کا معاملہ سیٹ کیا سولر لگا کے وہ بھی عطاب کا شکار ہے. آٹا جو ہے وہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ 5000 تک چلی گئی، 2000 میں انہوں نے غالباً خریدی تھی کسان سے. تو یہ تمام چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ ایک اتنا بلڈ اپ ہو چکا ہوا ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے کس طرح خاموشی سے برداشت کر سکتی ہے، کس طرح یہ دیکھ سکتی ہے ہوتا ہوا اپنے سامنے. دیکھیں آپ کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر چولہے بند ہو گئے ہیں، روٹی کھانا آپ کے لیے عوام کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ کا لیڈر اب وہ قید میں ہے، اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے. پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ پاکستان کے دن بدن ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں کس طرح عوام یہ اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں، کس طرح عوام خاموش رہ سکتی ہے؟ میرے لیے یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے میرے لیے یہ بات سمجھنا. لیکن اشارے جو ہیں، انڈیکیشن جو ہے وہ اس بات کے ہیں. اب گو آسم گو کا نعرہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس طرح کے اشارے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ غالباً فوج کے اندر سے شاید اس قسم کے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں یا کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ اندر کے بھی لوگ اب خوش نہیں ہیں. وہ نہیں کچھ تو یہ نہیں چاہ رہے کہ فوج جو ہماری اسرائیل جائے، یہ بھی ایک حالات اندر بن رہے ہیں. اور کچھ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے فوج کی عزت بحال ہو. تمام صورتوں میں ایک ہی چیز ہے کہ عوام کو باہر نکلنا پڑے گا. ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے. فوج کی بھی ہیلپ آپ ہی کو کرنی ہے، کیونکہ فوج بھی اس وقت تک نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک عوام نہیں کھڑے ہوں گے. جب تک عوام کھڑی ہوگی، سڑکوں پہ جب پہنچے گی تو پھر فوج کے اندر سے جو آوازیں ہیں وہ بلند ہوں گی. اسمبلی کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ بھائی جان کس کام میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے ہر معاملے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے پاکستان کے عوام کے پاس. جس طرح 10 اپریل کو آپ نکلے، جس طرح 8 فروری کو آپ نے جا کے ووٹ ڈالا، پھر 8 فروری کو آپ نے لاک ڈاؤن کیا، یہی ایک راستہ ہے جو کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی طرف یا آزادی کی کچھ بہتری کی طرف لے کے جائے گا. ادروائز کوئی ایسا راستہ باقی بچا نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میری بات پہ غور کیجیے گا. اللہ حافظ.